الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ وقال اللہ عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی بلیسنگ سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے ہم ذی الحجہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ لاسٹ نائٹ جو تھی وہ ذی الحجہ کی پہلی رات تھی، آج ذی الحجہ کا پہلا دن تھا، اور ذی الحجہ کے اس چاند کے طلوع ہونے پہ ہم اللہ کے حضور وہی دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالایمان، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وربی وربکم اللہ ہلال رشد و خیر۔ کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان کا ذریعہ بنا دے، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا دے۔ میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ پاک اس چاند کو ہمارے لیے خیر اور ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا دے۔ عزیز دوستو، میں نے قرآن مجید کی 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت جو ہے وہ سورہ القصص 20 پارے سے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ آپ کا جو رب ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور جو اللہ پیدا کرتا ہے اس میں سے جسے چاہتا ہے وہ چوز کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس کی چوائس میں، اس کی پسند میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ کی پسند ہے۔ سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ نے تم میں سے کچھ کو دوسروں کے اوپر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ اللہ کے جو رسول ہیں ان میں سے بھی اللہ نے بعض کو فضیلت دی ہے بعض کے اوپر۔ کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ اور محمد الرسول اللہ جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، اور پھر ان میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو عزیز اور محبوب، اور سب سے زیادہ سارے نبیوں سے زیادہ فضیلت والے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید الانبیاء والمرسلین، میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں۔ تو یہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ جو اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی سال ہے، اس میں سے 3 ایسے 10 دن ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ کتنے 10 دن ہیں؟ 3 مختلف مہینوں میں، 10 days in different months، مختلف مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 مختلف 10 دنوں کو چوز کیا ہے۔ ایک وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف، اور سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، یعنی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں سے یا 12 مہینوں میں سے 10 دن ہیں مختلف مہینوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے۔ سب سے پہلے محرم کا مہینہ، اور یہ محرم کا وہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ شہر اللہ المحرم، محرم جو ہے یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا منتھ ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اللہ نے ان کو چوز کیا ہے، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اور ان دنوں میں ہم 9 محرم اور 10 محرم کا جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مہینہ جس میں 10 دنوں کو اللہ نے چوز کیا ہے، 10 دنوں کو اور 10 راتوں کو، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، محرم کا پہلا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ جس میں ہم اعتکاف کرتے ہیں، اور اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس رات کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے چوز کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، آج جس کا ایک دن گزر چکا ہے، آج جس کی دوسری رات ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے یہ جو 10 دن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ اور ہمارے لیے ان 10 دنوں کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، آج انشاءاللہ ہم تھوڑے سے وقت میں اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فجر کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سب سے پہلے والفجر، فجر کی، والفجر ولیال عشر، اور پھر 10 دنوں اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر جس میں ایک جفت اور طاق ہے۔ 9 کا دن جو ہے، 9 ذی الحجہ کا، یہ طاق ہے، اور 10 کا جو ہے یہ جفت ہے۔ ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فرمایا جب رات چل پڑتی ہے، جب رات کا آغاز ہو جاتا ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے قسمیں کھائی ہیں ان میں بہت بڑی یقیناً نشانی ہے، لیکن اس نشانی پہ غور کون کرتا ہے؟ لذی حجر، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہے، جو نیکی کا طالب ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو ان خاص اسپیشل دنوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل آفرز ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 70 سے کراس کرے، وگرنہ 60-70 کے درمیان ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو افراد ہیں، مرد اور عورتیں، ان کی عمر اتنی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ بلا لے، جوانی میں بلا لے، بچپن میں بلا لے، یا اس سے زیادہ عمر دے، لیکن عام جو ہے وہ یہی ہے 60 اور 70 کے درمیان، 60 اور 70 کے درمیان جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر ہے۔
اور اتنی چھوٹی سی عمر میں انسان کتنی نیکیاں کر سکتا ہے، دنیا جہان کی اور بھی مصروفیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کے ساتھ ایک خاص رحمت کا معاملہ فرمایا، ان کے لیے اسپیشل آفرز جو ہیں اللہ پاک نے جو ہیں وہ عطا کی ہیں۔ ان اسپیشل آفرز میں سے یہ 10 دن ہیں، یہ 10 دن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، صحیح بخاری میں اور ترمذی میں یہ موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو نیکی کا کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ جہاد تو ہمارے جو جتنے ہماری زندگی کے اعمال ہیں ان میں سے سب سے اوپر جو ہے، چوٹی کے اوپر جو ہے وہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ تو فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان دنوں میں جو نیکی کا عمل کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے اس بندے کے جو اپنی جان لے کے بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اپنا مال لے کے بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جان بھی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، مال بھی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، فَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، دونوں چیزیں اللہ کو پیش کرنے کے بعد وہ کوئی چیز لے کے واپس نہیں آتا، خود اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہو جاتا ہے، اس کے اجر کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو ثابت یہ ہوا، میں آپ کو مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں، اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اور وہی 2 رکعت نفل نماز وہ ان 10 دنوں میں پڑھتا ہے، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، تو یہ ان دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھی ہوئی جو ہے وہ رمضان کے مہینے کی 2 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو بھی نیکی کا عمل کرتے ہو، احب الی اللہ، وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند امام احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ ان دنوں میں انسان جو بھی نیکی کا عمل کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھیں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ جو بھی ذکر کرو گے اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس پہ اللہ بہت زیادہ اجر عطا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ ریوارڈ ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں دی ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح، بڑی مشہور کتاب ہے اور بخاری کی بے شمار شروحات لکھی گئی ہیں، لیکن ان شروحات میں سب سے بہترین شرح جو ہے وہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتح الباری، آج بھی پوری امت اس سے استفادہ کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے نا۔ محرم کے دنوں میں جو ہے وہ ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، جو ہے وہ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ساری امہات العبادات
جو میجر قسم کی عبادتیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ سے لے کے جس پہ اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کے پلرز ہیں جی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھ دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت دی ہے۔ اور امام ابن رجب الحنبلی، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب لطائف المعارف، اور یہ لطائف المعارف جو ہے یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ موجود ہے، دارالسلام والوں نے اس کو جو ہے وہ چھاپا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اس میں وہ جتنی عبادات ہیں، ویسے تو ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ نے فرما دیا، اللہ نے نماز جو ہے ہمارے اوپر فرض کر دی، ہم اللہ کے بندے ہیں، الحمدللہ آمنا و صدقنا، اللہ نے فرض کر دی، ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ان کے حکم کے تابع ہیں، ہم جو ہے وہ جہاں اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا حکم آ گیا، ہمارا سر جھک جاتا ہے، ہم مان لیتے ہیں، اپنی عقل جو ہے اس میں استعمال نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ نقل کے مطابق جو ہے وہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ آرینی کیف تحیی الموتى، کہ اللہ کریم میرا ایمان تو ہے کہ تو زندگی اور موت کا مالک ہے، مارنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، زندہ کو مار سکتا ہے اور مارے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن کیف تحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ آرینی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا اللہ ایمان تو ہے، مانتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ فرمایا اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، دل کا اطمینان چاہتے ہو، تو یہ 4 مختلف پرندے پکڑو، ذبح کرو، گوشت کاٹو، قیمہ بناؤ اور مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دو، یاتین کا سایہ، وہ پورے پرندے ان کا جو وہ گوشت جو قیمہ بنا ہوا ہے وہ آپس میں مل کے پرندہ بن کے تیرے سامنے آ جائے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ جو لطائف المعارف ہے امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے یہ جو ہمارے جو عبادات ہیں ان کے پیچھے جو ریزن ہے، اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے، جو فلسفہ ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت جو ہے، بیت اللہ کی محبت، مکے کی محبت جو ہے ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بسا دیا ہے، اور جس بندے کے دل میں بیت اللہ جانے کی تڑپ خواہش نہیں ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا دل جو ہے ایمان سے خالی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے نا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اپنے مخلوق کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف موڑ دے، اور جو اللہ کے مومن بندے ہیں اب ان کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت ہے، بیت اللہ جانے کی تمنا اور تڑپ ہے، وہ شوق ہے، وہ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن امام ابن رجب فرماتے ہیں ہر بندے کی قسمت میں یہ نہیں ہے، کبھی وسائل ساتھ نہیں دیتے، کبھی جو ہے مال نہیں ہوتا، کبھی صحت ساتھ نہیں دیتی، کئی ایک ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، قسمت والے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ ابھی قسمت والے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ تقریباً 4 ملین کے قریب لوگ جو ہے اس سال بیت اللہ کا حج کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ تو کئی ملین کے اندر ہے، بلین کے اندر ہے، اربوں کے اندر ہیں مسلمان، تو سارے تو وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن جو ہیں یہ ان کے لیے بھی رکھے ہیں، ہمارے لیے بھی رکھے ہیں، یہ ہم کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیتے۔ وہ وہاں پہ کبھی احرام باندھ کے،
کبھی بیت اللہ کے چکر لگا کے، کبھی صفا مروہ کی سعی کر کے، کبھی منا و عرفات و مزدلفہ کے اندر مناسک ادا کرتے ہوئے وہ وہاں پہ اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور ہم ان 10 دنوں میں کبھی روزے رکھ کے، کبھی صدقہ دے کے، کبھی خیرات کر کے، کبھی اللہ کا ذکر کر کے، کبھی نفلی نماز پڑھ کے، کبھی فرضوں کی پابندی کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ تو یہ دن جو ہیں یہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے یہ مشترک ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 دن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں رکھے ہیں، جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جن کی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک ہے 9 ذی الحجہ کا دن، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، حج کا دن، اور اس دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن، جس دن ہم نے قربانی کرنی ہے۔ اور 11 ذی الحجہ کا دن یوم القر، اس کے بعد ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو یوم عرفہ ہے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، میری اور آپ کی ماں مدر آف دا بلیورز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ فرمایا اللہ یعنی یہ جو پورے سال کے جو دن ہیں، 12 مہینوں کے جو دن ہیں، ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے پتہ ہے کب آزاد کرتے ہیں؟ یوم عرفہ، عرفات کے دن، حج کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی گئی ہے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے جنت میں جانا لازمی لکھ دیا گیا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا واسطہ دے کے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اہل الجنہ میں شامل کر دے۔ اور اللہ ہم تجھ سے تیری ذات کا واسطہ دے کے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ جن کو تو نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ تو یہ جو دن ہے سب سے زیادہ اللہ پاک اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا عرفات کا دن ہے، کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے ترانے گاتے ہوئے عرفات کے میدان میں ہیں، اور کچھ لوگ پوری دنیا میں اس دن روزہ رکھے ہوئے اپنے اللہ سے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور اللہ سے اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک جو ہیں وہ اپنی مخلوق کے قریب آتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات کو لائق ہے، لیدنو قریب آتے ہیں۔ اور ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں کو، جو اللہ کے فرشتے ہیں نورانی فرشتے، ان کو اللہ پاک مخاطب کرتے ہیں، اور ان کے سامنے اللہ پاک اپنے ان بندوں پہ فخر کرتے ہیں، ان بندوں پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے، ما اراد ہؤلاء، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ عرفات کے میدان میں احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھنے والے، اور پوری دنیا میں میرے ماننے والے جو روزے کی حالت و کیفیت کے اندر آج ذکر و اذکار کا جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے، وٹنس بنا کے یہ کہتے ہیں، فاشہدوا انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے ان سارے بندوں کی مغفرت کر دی ہے، قد غفرت لہم، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ جو عرفات کا دن ہے، اللہ اکبر، یہ اتنا عظیم دن ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ، آئندہ منڈے جو ہے ہم انشاءاللہ اسپیشلی عرفات کے متعلق اور یوم النحر کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو آج جو ہے یہ ان 10 دنوں کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان دنوں میں یوم النحر ہے، ان دنوں میں جو ہے وہ یوم القر ہے، ایام تشریق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ فضیلت دی ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال میں سب سے بڑا عمل تو حج کا ہے۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے بلاوے پہ جو پہنچ گئے ہیں، جو سفر کرنے والے ہیں، جو پہنچنے والے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج والعج والسج، 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور عرفات کا دن جو ہے یہی حج کا دن ہے۔ عرفات جو ہے الحج عرفہ، عرفات کا دن جو ہے یہی حج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمایا الحج والعج والسج۔ حج سے کیا مراد ہے؟ حج سے مراد یعنی اگر ہم لغوی طور پہ حج کا معنی سمجھنا چاہیں تو حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، القصد۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ارادہ کرنا، نیت کرنا، ہیں جی، ارادہ کرنا۔ اور شرعی طور پہ حج کا مطلب کیا ہے؟ شرعی طور پہ حج کا مطلب یہ ہے کہ خاص دنوں میں، خاص حالت کے اندر بیت اللہ اور وہاں پہ جتنے مناسک ہیں عبادت کی غرض سے وہاں کا سفر کرنا، عبادت کی غرض سے وہاں کا سفر کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ اور حج کا کیا مطلب ہے؟ حج کا مطلب یہ ہے کہ رفع الصوت فی التلبیہ، یعنی تلبیہ پڑھتے ہوئے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، بلند آواز سے، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور سج سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سج سے مراد یہ ہے کہ انسان شکراً، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے لیے حج کے دنوں میں قربانی پیش کرے، اور باقی مخلوق جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جہاں کہیں وہ ہیں اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ جانور اللہ کے حضور قربانی کی شکل میں پیش کرے۔ اس کا مطلب سج ہے۔ تو یہ جو دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ شرف بخشا ہے۔ تو حج جو ہے ایک عمل یہ ہے، اور دوسرا اس میں جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا۔ جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ اگر بندہ عرفات کے دن کا روزہ رکھے، یوم عرفہ کا روزہ رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک دن کا روزہ 9 ذی الحجہ، یہ کب آ رہا ہے انشاءاللہ؟ 27 جون آن دا ٹیوزڈے، ایک دن کا روزہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنتین، یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ 1 سال وہ جو پہلے گزرا ہوا ہے، جو گناہ ہم نے گزرے ہوئے سال میں کیے ہیں ان کا بھی کفارہ بن گیا، والسنہ التی بعدہ، اور ایک وہ سال جو بھی آنے والا ہے اس کے گناہوں کا بھی اللہ پاک اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اتنا عظیم اجر ہے اس ایک دن کے روزے کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، فرضی کی بات نہیں کر رہا، نفلی روزہ رکھتا ہے، بعدہ اللہ یا بعد اللہ من النار 70 خریفا، اللہ پاک 70 سال کی مسافت تک اس کو جہنم کی آگ سے دور لے جاتے ہیں۔ یعنی 70 سال بندہ آج کے دور میں 70 سال میں بندہ کتنا ہی دفعہ دنیا کا چکر لگا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ان دنوں میں نفلی روزوں کا اہتمام، اللہ پاک فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کا بھی ذکر کیا، مسلمان عورتوں کا بھی ذکر کیا، جو نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سارے بیان کر دیے۔ اور ان نیکی کے کاموں میں سے بہترین نیکی کا عمل جو ہے وہ ہے اللہ کے لیے نفلی روزے رکھنا، جس کا اجر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان روزے داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ جو ہے مقرر کر رکھا ہے، اسپیشل ڈور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، جس کا نام ہے باب الریان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے جو ہے اعلان کیا جائے گا، منادی کی جائے گی، این الصائمون، کہ وہ نفلی روزے رکھنے والے میرے بندے کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیں گے کہ اللہ ہم ہیں نفلی روزے رکھنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان کے لیے باب الریان کھولا جائے گا اور وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ، فرمایا جب روزے دار جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے، کلوز دا ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ان دنوں میں ہم نے جو نیکی کے کام کرنے ہیں ان میں ایک نفلی روزے کا اہتمام ہے۔ فرض نمازیں تو ہیں لیکن نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، فرض کے ساتھ جو ہے وہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور ان دنوں میں اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ان دنوں میں جو صدقہ کیا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتے ہیں، کبھی ظاہر کر کے کبھی چھپا کے، ان کا اجر اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کل قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں بے خوف کر دے گا، بے غم کر دے گا، اور ہم اور غم سے اللہ پاک جو ہے نا ٹینشن فری کر دے گا اللہ پاک ان کو کل قیامت کے دن۔ الذین ينفقون اموالهم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح جلتی ہوئی آگ میں پانی ڈالا جائے تو وہ پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے، فرمایا اسی طرح الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بسم کر دیتا ہے، گناہوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت، اور پھر یہ ایک ایسی اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ ایک ایسی بزنس ڈیل ہے کہ جس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اگر جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ ملٹی پلائی کر کے اللہ پاک ہمیں واپس کر دیتا ہے، وہ اللہ پاک ملٹی پلائی کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ناقص صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے یہ مال میں کمی نہیں پیدا کرتا بلکہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ان دنوں میں صدقے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک اور عمل جو ان دنوں میں خاص طور پہ وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، میرے جو ہے نہ شکرے نہ بنو۔ میں اور آپ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ہم یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ایک ہی لمحے کے اندر جب ہم سانس لے رہے ہیں تو اس سانس کے اندر کتنی آکسیجن جو ہے وہ ہمارے اندر جا رہی ہے، کتنی آکسیجن باہر آ رہی ہے، اور اس آکسیجن میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہماری زندگی کو جو سیو کرنے کے لیے میں اور آپ نہیں جانتے۔ ذرا سائنس کا مطالعہ کریں آپ، ایک سانس لیتے ہوئے ہم کتنی اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ اس اللہ کے لیے ہم اللہ یہی تو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں اپنی عنایتوں میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی عطا میں، اپنی بخشش میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم میرے شکرے بنو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، ہم بے چین رہتے ہیں، ٹینشن رہتی ہر وقت۔ الحمدللہ دنیا کی ساری نعمتیں، وسائل موجود ہیں، اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، پراپرٹیاں موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، کاروبار موجود ہے،
اپنا جابے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے۔ تو وہ دل کو سکون دینے والی چیز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ لوگ یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما، قیام کی حالت میں، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر، تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اتنا عظیم آسمان تو نے پیدا کیا، اتنی عظیم و شان زمین تو نے پیدا کی، زمین و آسمان کے اوپر اللہ تو نے بے شمار تیری مخلوقات جو ہیں، اللہ پاک یہ نظارے، یہ رنگ، یہ بہار، یہ ساری چیزیں جو ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے فضول پیدا نہیں کیا، یہ کھیل تماشا کا نتیجہ نہیں ہے۔ جیسے بچے جو ہے وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے جو ہے وہ ریت کا گھر بناتے ہیں، کھیلا اور کھیلنے کے بعد اٹھ کے اس کو گرا کے چلے گئے، نہیں، اللہ نے اس کو ایسے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو پاک ہے اس چیز سے، اللہ اس کی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ تو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، ہر چیز کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ پتھر کی تہ کے اندر جو کیڑا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، اللہ اس کو بھی وہ رزق وہاں پہ پہنچا رہا ہے۔ وہ ہم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد میرا تجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ تم میرا عابد بن جا، تیرا سجدہ ہو میرے لیے، تیری نماز ہو میرے لیے، تیری قربانی ہو میرے لیے، تیرا جینا ہو میرے لیے، تیرا مرنا ہو میرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہ اے میرے نبی کہہ دو کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا رب تلاش کروں؟ الحمدللہ رب العالمین، جس طرح میں نے یہ ابھی دعا پڑھی تھی نئے چاند کی، اس میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ربی و ربکم اللہ، میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے میرا اور آپ کا رب۔ تو اللہ رب العزت ہم سے جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں،
ہم یہ جو ہماری تھوڑی سی لیمیٹڈ سی لائف ہے، اس لائف کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ زندگی میرے حوالے کر دو، اور جو ابد الاباد آباد کی زندگی ہے وہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہاں دنیا میں میری مرضی چلے گی، لیکن جب میرے پاس آؤ گے پھر تمہاری مرضی چلے گی، وہاں وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک نکتے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے جسم کے اندر دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک جسم ہے، باڈی ہے، اور ایک روح ہے۔ اور یہ جو روح ہے نا، اس روح کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر موت نہیں آنی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ سورہ اعراف کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو پیدا کیا، جو حضرت آدم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ، مرد عورت، جس رنگ اور نسل کے، جس علاقے کے، جتنے اللہ نے پیدا کرنے تھے سب کو اللہ نے اکٹھا کیا، اور ارواح کو عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے وہاں پہ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا، قالوا بلا، کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے جسم کے اندر روح ہے یہ اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتے ہیں۔ کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے اللہ بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق جو ہے، انسان کی تخلیق کے جو مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ثم خلقنا النطفہ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ سب سے پہلے ڈراپ آف واٹر، اس ڈراپ آف واٹر کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جمے ہوئے خون کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ وہ جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ جو پروسیجر ہے، یعنی وہ ڈراپ آف واٹر کا اور جمے ہوئے خون کا اور گوشت کے لوتھڑے کا، اس میں 120 دن لگتے ہیں۔ ہر 40 دنوں کے بعد انسان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، انسان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، اور جب 120 دن گزر جاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اوپر سے روح بھیجتا ہے۔ اس باڈی کے اندر جو ہے وہ روح آ گئی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اب فرمایا وہ باڈی میں روح آ گئی، اب انسان کی تخلیق شروع ہو گئی، اب اس کی ہڈیاں بننی شروع ہو گئی، اور پھر فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اتنا خوبصورت انسان بنا کے ہم دنیا میں لے آتے ہیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی اس پیدائش اور تخلیق کے اوپر کتنا خوبصورت اللہ نے یہ شہکار جو ہے یہ پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سب سے بہترین اللہ کی تخلیق جو ہے وہ انسان ہے۔ تو اس انسان میں یہ جو روح ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے نا روح کو، اس کے بعد اس کے اوپر موت نہیں آنی۔ یہ روح جو ہے یہ ہمارے جسم سے نکل جائے گی، اور یہ روح اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ اور انسان کا جو جسم ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ ہمارا جسم باڈی ہے اور ایک روح ہے۔ اور یہ ہمارا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسے ہم نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اس جسم کی جو خوراک ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، یہ بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ میرا اور آپ کا رزق اللہ پاک مٹی سے پیدا کرتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ لیکن روح جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور یہی روح جو ہے کل قیامت کے دن اسی جسم میں دوبارہ ڈالی جائے گی، اور اس جسم کو قبر سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور ایسے کھڑا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا۔ میں اور آپ، اللہ سامنے ہے، میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم نے وہاں پہ اپنی زندگی کے 4 جواب دینے ہیں۔ 4 سوال ہیں اللہ کے، اللہ کے 4 سوال ہیں، ان 4 سوالوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ بات کہیں اور جا رہی ہے، میں بات کو لے کے آتا ہوں۔ تو یہ روح جو ہے اس کے اوپر فنا نہیں ہے، یہ اللہ نے پیدا کر دی، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس روح کی ہم نے جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے، اس روح کو صاف رکھنے کے لیے اللہ کی یاد ہے،
اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو جو ہے وہ لطیف بنا دیتے ہیں، اس روح کو اللہ تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتر کے اس خاکی بندے کے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ کرتے ہیں اور واپس جا کے اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ آج میں فلاں بندے سے ملاقات کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے میرے شیخ محترم فرما رہے تھے کہ یہ علم کی مجلس یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علم کی مجلس جو ہے اس کو اللہ کے نورانی فرشتوں نے کور کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جو یہاں پہ موجود ہیں، جو اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، جو شوق اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی حاضری لگائی جائے گی اللہ کے ہاں جا کے، تو یہ آپ کا بیٹھنا جو ہے یہ اجر سے خالی نہیں ہے، علمی طور پہ بھی آپ کو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہے اور روحانی طور پہ بھی فائدہ ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں جو ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا، ذکر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 40، 4 کلمات ہیں۔ احب الی اللہ، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے، اور فرمایا کوئی ایسی بات نہیں جس سے چاہو تم ابتدا کر لو۔ اور وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ آپ میرے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں، اور فرمایا جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے نا، تملا المیزان، اللہ اس کی جو عملوں کا جو میزان ہے، ترازو جو ہے، جو اس کا نامہ عمل اللہ پاک نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور جب وہ سبحان اللہ والحمدللہ کہتا ہے، تملا ما بین السماء والارض، فرمایا زمین و آسمان کے درمیان یہ جو خلا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ گیپ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ خالی جگہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اللہ پاک ان 2 کلمات کی وجہ سے اس گیپ کو اللہ پاک جو ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دیتے۔ سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تو ایک ایسا کلمہ ہے، یہ تو ایسا کلمہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا میرے پاس آ گیا، فرمایا میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو، جنت کے 8 دروازے کھول دو، جس دروازے سے یہ جنت میں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ من مات لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پہ اپنے آخری سانس دنیا سے لے کے آتا ہے، فرمایا جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی کیا عظمت ہے۔ جب ہم ایک بندہ جو جب یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کبرنی عبدی، میرا بندہ جو ہے یہ میری تکبیرات پڑھ رہا ہے، میری تکبیرات پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 10 دن ہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ ان دنوں میں جتنا ہو سکے نیکیوں کا اہتمام کریں، ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صدقہ و خیرات کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، نفل نمازوں کی پابندی کی شکل میں، فرضوں کی پابندی تو کرنی ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کی پابندی کی شکل میں اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کی توفیق سے نیکی کی توفیق ملے اور جو نیکی ہم کریں اللہ پاک ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، 2-4 منٹ ہے۔ کوئی سوال ہے؟ سوال؟ اچھا، اس میں جو تکبیرات ہیں نا، تکبیرات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بلکہ ان دونوں کا یہ طریقہ تھا، ان کی یہ سنت تھی، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ اسپیشلی ان دنوں میں جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے۔ اور تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات آپ یاد کر لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 دفعہ پڑھیں یا 3 دفعہ، کوئی ایسی بات نہیں، 2 دفعہ بھی ٹھیک ہے، 3 دفعہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بلند آواز سے پڑھا کرتے، مارکیٹ میں نکل جاتے، بازار میں چلے جاتے، وہاں تکبیرات پڑھتے،
لوگ ان کی تکبیرات سن کے وہ بھی بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے۔ تو آپ کوئی کام کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، ٹیکسی کر رہے ہیں، کام پہ ہیں، یا آ جا رہے ہیں، کہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ان دنوں میں یہ تکبیرات جو ہیں یہ اللہ، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی ہے۔ یہ جو تکبیرات ہیں ان کا اہتمام کریں۔ The 10 nights of Ramadan, Hmm. the best nights of the of the year, and the 10 days, Dhul Hijjah, the first 10 days, are more beloved to Allah than all of the days. So the ibadat, is it more favorable to do during daytime or the same during nighttime as well? نہیں، ڈے اینڈ نائٹ جو رمضان کی جو راتیں ہیں نا، اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم راتوں کی بات کریں نا تو رمضان کی راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جس کو ہم قدر کی رات کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس ایک رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری راتوں کو سب سے افضل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم دنوں کی بات کرتے ہیں تو دنوں کے اعتبار سے یہ 10 ڈیز جو ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے عرفات کا دن رکھا ہے، یوم عرفہ رکھا ہے، اس میں یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کا دن رکھا ہے۔ اس وجہ سے دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں، راتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ راتیں۔ لیکن جس طرح یہ سورہ فجر کی میں نے آیات پڑھی ہیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو اس میں دن بھی شامل ہیں اور راتیں بھی شامل ہیں، دن بھی شامل ہیں اور راتیں بھی شامل ہیں۔ دن میں بھی عمل کیا جائے اور رات میں بھی عمل کیا جائے، یہ دونوں جو ہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ جی تو 9 کا روزہ ہے، جی 10 کا ہے، 10 کا نہیں ہے، 9 کا صرف، ہاں جی۔ تو دوسرا تھوڑا یہ بتا دیں کہ یہ قربانی کے لیے جیسے زکوٰۃ کے لیے ایک خاص اماؤنٹ کی ہونا ضروری ہے، تو قربانی کس پہ فرض ہے؟ ویسے ہم نے رکھا تھا یہ کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا منڈے کو ہم قربانی کے احکام بیان کریں گے، تو چلیں آپ نے سوال کیا ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بندے کا صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے گولڈ ہو، یا 7.5 تولے گولڈ کی یعنی برابر جو ہے ایکوئل جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، تو صاحب نصاب ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن عام جو جمہور علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو اتنی توفیق دی ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر کے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر کے اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک قربانی افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ ایک قربانی ضرور کرے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ قربانی ادا کرتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ایک جانور ذبح کیا، اور جب ایک جانور ذبح کیا تو یہ کہا کہ اللہم ھذا منی، اے اللہ یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اور اپنی امت کے ہر اس فرد کی طرف سے پیش کر رہا ہوں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی قربانیاں کی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کیے، ہاں جی، اور 100 اونٹوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ جو ہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63 اونٹ جو ہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم دیکھ رہے تھے لائن لگی ہوئی ہے اونٹوں کی، آپ ذرا تصور میں لائیں نا، 100 اونٹ جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ذبح کرے، ان کا ذبح نہیں ہوتا، ان کو جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ نہر کرتے ہیں، ان کو ذبح جو ہوتا ہے یہ عام جانور کا ہوتا ہے، ان کا نہر ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر کر رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر اونٹ کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنی گردن آگے کرتا ہے کہ میری باری پہلے آ جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، اور باقی جو تھے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کتنے بچ گئے؟ 33، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی اب آپ یہ میری طرف سے ذبح کر دیں، تو یہ انسان کی توفیق کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ نے ایک جانور کی توفیق دی ہے تو آپ ایک جانور ذبح کریں، اور انشاءاللہ اس میں
آپ بھی, آپ کے بچے بھی اور آپ کے یہ والدین بھی شامل ہیں انشاءاللہ اس قربانی میں. اگر اللہ نے اس سے زیادہ کی توفیق دی ہے تو زیادہ دے دیں, لیکن اگر انسان کے وسائل نہیں ہے, انسان کے پاس نہیں ہے توفیق, تو یہ ایک سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے, یہ کیا ہے یہ قربانی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو ما لنا فیہا یا رسول اللہ, صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے نا, اس کی کھال کے ہر جو اس کے بال ہیں, ہر بال کے بدلے, جسم کے ہر جو گوشت ہے اس کے ہر ریشے کے بدلے تمہارے لیے اس کے اندر نیکیاں ہیں. اور فرمایا یہ جانور آئے گا کل قیامت کے دن اور یہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ. اذان کا ٹائم ہو گیا, اذان کا ٹائم. ہاں ایک قربانی بکری کا جو گائے کا تو ایک قربانی ایک بکری کا تو آدھا ہو جائے. نہیں, ایک جو بکری ہے نا وہ تو ایک قربانی ہے نا, گائے کے تو حصے ہیں نا. ہاں گائے کے تو حصے ہیں نا انشاءاللہ, اس میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں, اونٹ میں, گائے میں. جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیک.